الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن و حدیث کے روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ آج میرے بھائیوں، جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیفیں دی جا رہی ہیں۔ آج یہود و نصارہ جو ظلم و ستم برپا کر رہے ہیں، آج فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے کہ مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج، اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان رہے۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز چھپے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی، کامیابی و کامرانی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی کامیابی ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ادھر عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ ابن خلف، نفر ابن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313 ہے، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، جب وہی مسلمان 313 کی تعداد لے کر کے جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں، جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار جو ابو جہل 2 بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان رہے۔ اگر میرے دوستو واقعی میں اس دنیا کے اندر ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ جو ہم پر نافذ کیا، جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا، عقل دیا، نقل کے طور پر قرآن دیا، اس کے نہج پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ہمارا زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں مکہ کی سرزمین پر لٹا کر کے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھا جاتا تھا، دوپہر کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے گھسیٹا جاتا تھا، اونٹ اور گدھے کے پیر میں رسی باندھ کر کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا تھا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تھا، کبھی اوروں کا نمبر آتا تھا، یہ ظالم تھک جاتے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے صرف یہی کلمات نکلتی تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اے دشمنان اسلام، چاہے تم میری جان لے لو، چاہے تم ہمیں نیست و نابود کر دو، لیکن میرے زبان سے یہی نکلے گی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے، جب کیا ہے مکے کے اندر جب لڑائی شروع ہوتی ہے، وہی امیہ ابن خلف جو ابو جہل کے بعد مکہ کا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، امیہ ابن خلف گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر نیزہ مار کر کے اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔
مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان رہے۔ تم دنیا کے اندر تمہارا ہر جگہ تمہارا مقام و مرتبہ بڑھتا رہے گا، تم دنیا کی طرف بڑھتے رہو گے، بڑھتے چلے جاؤ گے، جس طرف قدم بڑھاؤ گے تمہارا قدم بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ تاریخ کو دہرائیے، صحابہ کرام کے زندگی کو دیکھیے، اپنے اکابرین اسلاف کو زندگی کو دیکھیے کہ جس طرف قدم بڑھائے بڑھتے چلے گئے۔ شیر اور کیا ہے بکریاں ایک ہی کنویں پر پانی پیا کرتی تھی، صحابہ کرام نے شیر پر سواری کی، کیا تھا میرے دوستو؟ وہ ایمانی قوت تھی، وہ ایمانی طاقت تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا۔ آج ہم مسلمان پریشان حال ہے، آج ہمیں ہر جگہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آج ہم غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی اندلس کی تاریخ کو دہراتے ہیں، اسی اندلس کے اندر مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی ہے، آج وہاں ایک بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ مسلمان کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ مسلمانوں کی ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کو داغدار کیا گیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، زندہ زمین کے اندر کیا ہے جلا دفن کر دیا گیا، زندہ آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ملک برما کے اندر دیکھیے، ملک برما کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر تباہی آئی، مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جبر و تشدد کی خار دھار جھاڑیاں مسلمانوں کے اوپر حائل ہو گئی، طرح طرح کے مسلمان غلامان زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زندہ درگور کر دیا گیا، ماں اور بیٹیوں کی عزت کو داغدار کیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ آج وہاں ایک بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا، آج وہاں مسلمان کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ مسلمان کیا ہے نست و نابود ہو گئے۔ آج فلسطین کا جائزہ لیجئے، جو فلسطین کیا ہے جس سے ہمارا رشتہ رہا ہے، جو ہمارا قبلہ اول رہا ہے، آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ ظالم جو ہے فلسطین کے اوپر کیا ہے اپنے پنجے میں لینا چاہتے ہیں، یہ ظالم کیا ہے اپنے پنجے میں جکڑنا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو کیا ہے مسجد اقصی کو توڑنا چاہتے ہیں، اپنے قبضہ میں لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمان کے بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے بدسلوکی کی جا رہی ہے، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہے، سارے ممالک چاروں طرف سے مسلمان ممالک بھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں کیا ہے جس طریقے سے کیا ہے ہر دور میں کیا ہے کوئی نہ کوئی آیا ہے، لہٰذا آج بھی کیا ہے فلسطین کے اندر مسلمان تباہ ہے، آج بھی کیا ہے جس ملک آج ہم ملک ہندوستان کا جائزہ لیجئے، آج ہم یہاں کیا ہے غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں، ہمارے مراکب محفوظ نہیں، ہمارے کیا ہے مساجد محفوظ نہیں، ہم ظلم و ستم کے خاردھار جھاڑیاں میں الجھے ہوئے ہیں، ہماری ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کبھی ہمیں غیر ملکی کہہ کر کے بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی ملک سے نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ دن کیوں آئے، یہ مصیبتیں کیوں جھیلنی پڑی، یہ مشقتیں کیوں اٹھانی پڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کیا ہے اللہ کے دین سے جب ہمارا رشتہ مضبوط رہا، جب قرآن کی سائد پر عمل کرتے رہے، تب تک کہ دنیا کی طاقتیں ہمارے قدموں میں تھی کہ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے گہوار قلب مومن میں، اب جذبہ ایمان سوتا ہے، وہ قوم جو سالہ سال سے سوئی ہوئی تھی آج وہ جاگ چکی ہے۔ ہم مسلمان جو مذہب اسلام کو ماننے والے تھے، قرآن کو ماننے والے تھے، آقا کے طریقے کو اپنانے والے تھے، صحابہ کے آئیڈیل اور نمونے کے اختیار کرنے والے تھے، آج ہم مسلمان قرآن کو چھوڑ دیے، دین کو چھوڑ دیے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ دیا، من چاہی زندگی گزارنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پریشانیوں میں جکڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہمیں غلامانہ زندگی بسر کرنا پڑ رہا ہے، آج ہمیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیفیں دی جا رہی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی آج بھی ہم کیا ہے ایک اللہ کو ماننے والے بن جائے، اللہ کے لاڈلے نبی کے طریقے کو اپنا کر کے زندگی گزارنے والے بن جائے، صحابہ کے آئیڈیل اور نمونے کے اختیار کر کے زندگی گزارنے والے بن جائے، جس طرف قدم بڑھائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے، جس طرف دنیا کے اندر کیا ہے ہم بڑھیں گے بڑھتے اور پھیلتے چلے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے بن جائے، اللہ کے لاڈلے نبی کے طریقے کو اپنانے والے بن جائے، صحابہ کرام کے آئیڈیل اور نمونے کے اختیار کرنے والے بن جائے، تب میرے دوستو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، تب ہم مسلم ایمان رہیں گے، تب ہم مسلمان رہیں گے، مسلم ایمان والے کہلائیں گے، پختہ ایمان والے کہلائیں گے۔ جب تک کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک کہ ہم مسلم ایمان والے یا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ
کیا ہے قبضہ پورے طور پر قابض ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں یہاں دعا کی ضرورت ہے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے، فلسطین میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے، ایمان والے بھائیوں کے لیے، یا جہاں بھی ہمارے ایمان والے بھائی زندگی گزار رہے ہیں ان بھائیوں کے لیے کیا ہے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم ہماری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہم اپنے ایمان والے بھائی کے مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے کیا ہے اپنے کیا ہے رب کے سامنے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے کیا ہے ظالم سے ان کی حفاظت فرمائے، اور کیا ہے ان کے اوپر کیا ہے ظالم سے کیا ہے ان کی ماؤں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہم ایمان والے بھائی ہمیں دعا کرنا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔